جناب حیدر عباس رضوی آف کویت وہ پڑھن دے اور انہاں تو پیچھے بیر المصائب قاری القصائد ذاکر اہل بیت سید علی رضا داؤد ہیل اور آخر تے ذاکر اہل بیت جناب عالم عباس بٹی آف لیا وہ پڑھن دے. جی ٹھیک ہے. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے. صلوات کوشش کرو سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو. ساتویں تاجدار ولایت میرے بادشاہ موسیٰ کاظم کا فرمان ہے، جو بندہ ہم آل محمد کی ذات پہ خندہ پیشانی اور خلوص نیت کے ساتھ صلوات نہیں پڑھتا وہ بندہ بدبخت بھی ہے اور بخیل بھی ہے. صلوات ایسی پڑھو میرا بادشاہ راضی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات بلند آواز سے. جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو نظر انداز کر کے موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی بلند صلوات بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنا بنتی ہے. والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے. اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے. آپ جی سلامت رہیے. مالک ہر ماتمی کو ہر دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرمائیں. اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں. بہت خوبصورت بھائی علی رضا شاہ صاحب مالک کی نوکری پیش کر کے گئے. انہوں نے سننے کا، انہوں نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، آپ نے سننے والی انتہا کر دی. مالک ان کے سفر بے خطر فرمائیں، آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں. موضوع 4 مصروں میں بتاتا ہوں، آپ وہ سنتے ہیں. چوتھے مصرے پہ فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس طرف کو جانا ہے. جی لیکن میں فیصلہ کروں گا. جتنے بیٹھے ہیں مجھے آپ کی تعداد سے غرض نہیں، کیونکہ کربلا کے بعد حسین نے میرے ذہن سے یہ بات ہی ختم کر دی ہے کہ تعداد کا قائل نہیں رہنا، معیار کا قائل رہنا ہے. اور یہ بادشاہ حسین کا بہت جی مزاج ہے. حسین کے پاس معیار کے 72 ہوں تو وہ 9 لاکھ کو کچھ نہیں سمجھتا. نوکری شروع کر رہا ہوں جی. یا علی موضوع کچھ ایسا ہے جی جو میں اپنی ذہنی طور پہ اپنی ذاکری سے ڈیلیٹ کر چکا ہوں کہ یہ نہیں پڑھنا. اس کی وجہ وہ بیچ میں آ جائے گی، حالات اجازت نہیں دیتے. لیکن چلو آج اب دانی شاہ کا حکم ایسا سخت ہے، ملنا تو میں مجلس تو بعد ہو سی ہے،
تو نہ بات جا کے بجا علی جدے جانا ہی 4 مصرے سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. آپ جوان بولیں گے تو بھئیے مجھے اچھا لگے گا. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. سخاوتوں کا ایک عزت ایسی ہے جو روئے زمین پہ میرے مالک عباس کے علاوہ بھئیہ کسی کے حصے نہیں آئی ہوئی تو مجھے ٹوکیے گا, لحاظ نہیں کرنا کہ گل غلط کر بھی گیا ہے تو ساڑھا مہمان سی تے خیر ہے, گل ٹھیک ہوئے تو باجی میں چلو چوتھا مصرع مولا دی بارگاہ تو اٹھی شفا اس تے پیش کرانگا. امتیاز ہے جی, میں نے کہا آپ کی شفا کے لیے باب الحوائج بادشاہ کی بارگاہ میں یہ بول پڑیں گے تو میں مالک کی بارگاہ میں پیش کروں گا. میرے ساتھ یہ بیتی ہے, مالک کی جو شفقت ہے, مالک کا جو کرم ہے, آپ میں سے بیتی ہے جس کے ساتھ وہ بولے, جس کے ساتھ نہیں بیتی جب بیتے پھر بولنا. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے اور علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا. اللہ کرے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ شیعہ نہ ہو, باقی جیدے تغازی نے ہاتھ رکھے بولو حیدری. ٹھیک ہو گیا ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, میں قربان ہو جاؤں جتنی باری باوجی حکم کرو. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے, علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ. اتنی بڑی مجلس, میں نے کہا علی رضا شاہ صاحب بڑی خوبصورت نوکری کر کے گئے, اس کے بعد بنتا ہی نہیں اتنی بڑی داد ہوتا. یہ میرا کمال نہیں ہے, توڑا کمال ہے. ایک سوال ہے امتیاز شاہ جی, جو بندہ مجھے اس سوال کا جواب دے دے وہ گھر جا کے ہمیں رولا پا دے, پھر میں مول لائے ہیں, میں ساری زندگی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کروں گا, یار بڑی مہربانی, بڑی پرانی میرے اندر ایک یہ بات الجھی ہوئی تھی, تو نے مجھے اس کا حل بتا دی, اس کا جواب بتا دی ہے. کون ہے میرا مالک عباس جو آج تک اسی بحث سے نہیں نہ نکل سکا. عباس سید ہے کہ نہیں, عباس معصوم ہے کہ نہیں, بارگاہ کا دروازہ کھلا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے, مجھے اس کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. لیکن جس کے ہاں عباس مکمل معصوم ہے اسے کہہ رہا ہوں سر اٹھا, کون ہے مالک عباس جس کے نوکر ہوں آسماں والے. میرے پاس کوئی علم غیب نہیں, بھی بندہ چوپ رہے تو میں نے پتہ لگ جائے پہنچ گیا کہ رہ گیا. جس کے نوکر ہوں آسماں والے, جس کے نوکر ہوں آسماں والے, اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا. جس کے پنجے میں کبریائی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا. اللہ اکبر, میں بسم اللہ کروں, میں بسم اللہ کروں, سبحان اللہ. اے معرفت مولا حسین دی قسم, اے معرفت دی بلندی دی دلیل ہے. جس کے پنجے میں کبریائی ہے, سمجھ نہیں آ رہی نا, اس کا باقی کا جسم. ایک بات ہوئی اور وہ بات پہ اتنی سپیڈ سے میں گزر گیا حضور کہ میں وہاں رک نہیں سکا. میں نے کہا آج یہ بحث ہو رہی ہے, ہائے آج جس کے نام کے ساتھ سید فلاں فلاں رضوی, سید فلاں فلاں کاظمی, سید فلاں فلاں شرازی لکھا جا رہا ہے, آج 1400 سال بعد جو اپنے گھر کے باہر جس نے بورڈ لگایا نا سید فلاں فلاں رضوی, شرم آنی چاہیے اسے. تو 1400 سال کے بعد سید ہے اور سوچ رہا ہے کہ عباس سید ہے کہ نہیں. شرم نہیں آ رہی. عباس معصوم ہے, تیرے جمدے پتر معصوم نے. تیرا 2 دن کا بیٹا تیری گود میں جو آ جائے وہ معصوم ہے, جو علی کی گود میں آیا وہ معصوم نہیں ہے. میرے پاس مالک عباس کی عصمت کا رخسار شاہ جی اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں. میں اس سے لفظ تو بعد اتھا ہی مر جاؤں, مطمئن ہو کے قبر میں جاؤں گا مالک تیری وکالت کر کے آئے ہوں. کون ہے میرا مالک عباس. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے, غازی کی بندوں نے مالک عباس کی وفا اور حیبت سے آگے پڑھا ہی کچھ نہیں. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے, کیسے عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے. مجھے تکلیف دے گا وہ بندہ جس کا اس بات پہ ہاتھ نہ اٹھ سکا. اس کے بعد میں نظم شروع کر رہا ہوں. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے,
کیا کروں؟ غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے، اور آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضیٰ ہے تو اندر بطول۔ آپ بولیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ حیدری دعا فرمائیے گا سرکار۔ ہاں، غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے، عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے، آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضیٰ ہے تو اندر بطول ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف 72 محمد تھے، ایک طرف 9 لاکھ ابو جہل تھے۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں باؤ جی کو زیادہ دیر بٹھا کے رکھوں، اس لیے میں نے جلدی جلدی کہہ دی۔ میں نے کہا ایک طرف 72 محمد، ایک طرف 9 لاکھ۔ جڑے گرمی دی وجہ تو نہیں پہ بول دے، میرے مگر ایسی لگا ہے، میں بھی اسے گرمی کھڑا، بولو تھوڑا جا جوان تے بولو نا کم از کم۔ ایک طرف 9 لاکھ ابو جہل تھے۔ ہائے، 9 لاکھ میں سے جو مرتا تھا، جس کی روح قبض ہوتی تھی، وہ زیر زمین چلا جاتا تھا۔ یہاں سے جو شہید ہوتا تھا وہ اپنے وطن کو چلا جاتا تھا۔ آئے ہائے، جنہاں دے ہاتھ اٹھے نہ مولا دی قسم میں توڑے ہتھاں دا مقروض ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے جو تعداد کم ہو رہی تھی وہ فنار ہو رہے تھے، یہاں سے جو تعداد کم ہو رہی تھی وہ کبریائی وطن کی طرف جا رہے تھے۔ بس سرکار وفا کے حوالے سے 2-4 گفتگو، میں بسم اللہ کروں، 2-4 گفتگو کے بند، اور اسی پہ آپ کو سلام کرتے راضی رہیے گا، ورنہ جتنی داد ایک ذاکر کی ایک مجلس کی ہوتی ہے۔ جی میں پڑھن لگا، جی وہی پڑھن لگا۔ ایک خیمے میں کربلا کا محمد اور علی آمنے سامنے ہوئے۔ میرا خیال ہے جڑا ناشتے تو بعد شیعہ آیا نا، انہوں بھی پتہ پہ میں کی آکھیا ہے۔ ٹھیک ہے سرکار۔ حسین بادشاہ کے خیمے میں مالک عباس تشریف لائے۔ مالک عباس نہیں ہوں بلا تشبیہ، 4 مصرے یوں سنیے گا جیسے قاری سے قرآن سنا جاتا ہے۔ 6 مصرے پہ بہت جی میں اس بندے کے کلیجے کا وزن کروں گا جو کہ اتھے میرے مالک عباس ظالم ہے تو میرا بولن تے دل نہیں آیا، میں سلام ہی کراں گا تے ڈیریاں میں ان دے دیں گا، تو رکھ، میرے کسے کامتیاں نہیں رہیاں ہونے۔ مالک حسین کے قدموں پہ بادشاہ عباس نے اپنے ید اللہ ہی ہاتھ رکھے، بادشاہ حسین کے چہرے کی زیارت کر کے حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں۔ اتنا مجمع نہیں ہے گجرات والوں جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ اتنا اندھیرا ہے کہ کسی کا چہرہ بھیا میری آنکھوں سے چھپ جائے گا۔ میں نے کہا بادشاہ عباس فرماتے، باجی مصرع دیکھیے گا، سرکار کا انداز بے نیازی اور سرکار کے لہجے کی قدرت اور اختیار دیکھیے گا۔ فرماتے دل ہے، عباس فرما رہے ہیں سرکار حسین سے، دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں۔ دل ہے، ہاں مجھے وہ عباس نہیں آتا جو خیمے سے شروع ہو کے نہر پہ ختم ہو جاتا ہے۔ دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں، 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں، 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں۔ میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں، میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں۔ داد دینا لیتے نہ کو پرچہ نہ کو زبان بندی نہ کو 4 شیڈیول کچھ نہیں، میرے پہ کیمرے کا فوکس ہے، آپ بولیے گا آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں، 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں۔ میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں۔ بھائی کو اٹھایا، سینے سے لگایا حسین نے۔ عباس کھل کے کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرماتے مولا کہنا یہ چاہتا ہوں ہزیان کو معلوم ہو، ہزیان کو معلوم ہو قرآن ابھی ہے، سفیان کو بتلاؤں کہ عمران ابھی ہے۔ جس کا ہاتھ غازی کے پرچم کو اٹھانے کے لیے حیدری، آپ جیئے جی۔ میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں، ہزیان کو معلوم ہو قرآن ابھی ہے، سفیان کو بتلاؤں کہ عمران ابھی ہے۔ جتنا زور لگایا نا مصر بالکل زور کے
اپوزٹ میں بسم اللہ حق یہ ہے کہ اسے برکت کے لیے اپنے والٹ پہ رکھ لوں اور ایسے ہی کروں گا یہ رہن گے تو پھر لنگر نہیں مکتا بٹوے چوزے حزیان کو معلوم ہو قرآن ابھی ہے سفیان کو بتلاؤں کہ عمران ابھی ہے یوں عباس کو سینے سے لگا کے حسین فرماتے ہیں اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ القاب دیکھیے گا بابا جی سرکار حسین بادشاہ مالک عباس کے لیے جو القاب جو الفاظ استعمال کیے فرماتے ہیں اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ جس کو یہ ہے کہ بھائی میرے اندر غیرت عباس کا صدقہ ہے اس کا تو بولنا دانشاہ جی بنتا تھا اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ اے جسم ولایت کے اٹھے سر ادھر آؤ اے جسم ولایت کے اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ اے جسم ولایت کے اٹھے سر ادھر آؤ اے ہیبت توحید کے محور ادھر آؤ عباس نے کہا تھا میں میدان جا کے انہیں بتاؤں کہ قرآن ابھی ہے عمران ابھی ہے انہیں بتاؤں میں کس کی دعا ہوں حسین فرماتے ہیں تیرے لیے نہ قاسم و اکبر کے لیے ہے تیرے لیے نہ قاسم و اکبر کے لیے ہے اور یہ فوج ہمارے علی اصغر کے لیے ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے مقابلے میں غازی کو بھیجا جائے میں بسم اللہ کروں میرا بیٹا آپ دیئے تیرے لیے جیتے رہو نہ قاسم و اکبر کے لیے ہے اور یہ فوج ہمارے علی اصغر حسین بادشاہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی عباس حسین کے خیمے سے نکلے باہر میرے بادشاہ کا رہوار جس کا نام ہے اشحل اور یہ اشحل ہی ہوتا ہے الف شین ہے ہاتھی والی اور لام اشحل بڑی جگہوں پہ میں نے اسے اشحل بھی پڑھا دیکھا ہے عین کے ساتھ یہ عین ال کوئی اشحل وہ شولے سے نکلا ہے وہ دا مطلب نہیں ٹھیک بچے دا نہ رکھنا ہے تو اشحل رکھنا ہے ال نہیں رکھنا عین الا نہیں رکھنا ٹھیک جی بار سرکار نے اپنے رہوار کی لجام تھامی اپنے خیمے میں لے کے گئے پہلا مصرع نظر کر رہا ہوں سمجھو پچھلی تمہیدی گفتگو ہون میں شروع کر رہے ہیں کہنے والا میرا مالک عباس ہے حیدر رضوی نہیں اپنے رہوار کی پیشانی پہ مالک عباس نے اپنا ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیر کے پھر ہوا کیا عباس یہ بولے اے میری نور سواری 5 بندے تے میں نور سواری دی داد دیو تو میں سلام کر رہا ہوں انہوں نے عباس یہ بولے اے میری نور سواری مجھے نہیں پتا باجی مالک عباس کو کون کس معرفت کی بلندی پہ جا کے مانتا ہے لیکن جہاں پہ میں کھڑا ہوں شالہ سارے ہو تو گئی ہو وہ پیچھے کوئی نہ ہوئے انہوں جڑا پیچھے ہوئے گا اس میں لے دے جانا جی عباس یہ بولے اے میری نور سواری بے شک میری مرضی ہے تجھے جان سے پیاری یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ قاری یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ قاری سینوں میں مگر ان کے عداوت ہے ہماری سینوں میں مگر ان کے عداوت ہے ہماری یہ ذہن میں رکھنا حسین نے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی پتہ نہیں کس اعتماد پہ کھڑے تھے میرے مالک عباس اپنی سواری کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ جتنے کھڑے ہیں یہ نمازی ہیں یہ قاری سینوں میں مگر ان کے عداوت ہے ہماری عباس فرماتے ہیں کر وعدہ تو میدان میں رکے گا نہ اڑے گا کر وعدہ تو میدان میں رکے گا نہ اڑے گا ارے مولا نے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا مجھے روکا ہے نا تجھے تو نہیں روکا حیدری تجھے تو نہیں روکا نا کر وعدہ تو میدان میں رکے گا نہ اڑے گا مولا نے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا اب کتنا بڑا بھروسہ کیا بابا جی میرے مالک عباس نے اپنے رہوار پہ اب لطف یہ ہے کہ جواب اس سے بڑا ہے مخفی صاحب آپ کی نظر لطف لینا مصروں کا مولا نے مجھے روکا ہے اب تو ہی لڑے گا غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشحل یہ بات کے بعد اس بات کا لالا جی ہاتھ کھولو نا تو میری زندگی کو 2 دیڑے بعد جائے غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشحل جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل کیا بات ہے جڑے بولے ہو مولا دی قسمت وڈی کیا بات ہے
غازی کے قدم چوم کے کہنے لگا اشہل جو آنکھ تیری سمت اٹھے گی سر کربل اس آنکھ میں ڈالوں گا میں خود موت کا کاجل لاشوں کی میرے قدموں میں بن جائے گی دلدل لاشوں کی میرے قدموں میں میرے سامنے مالک عباس کا رہوار آ جائے میں اس کے سموں میں سر رکھوں اور تب تک نہ اٹھاؤں جب تک کہ میری جان نہ نکل جائے اس بات کا حق ادا نہیں ہوتا لاشوں کی میرے قدموں میں بن جائے گی دلدل رہوار کہتا ہے میں تیری اجازت کا مالک میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں تو نے جو کہا تو نے جنگ کرنی ہے میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سوم رکھنے لگا ایک دو کی بات نہیں ہے جو غازی کا کھاتا بولو حیدری 2 بند اور سرکار میں تیری اجازت کا مزہ چکھنے لگا ہوں 9 لاکھ کے سینوں پہ میں سم رکھنے لگا رہوار اور سوار دونوں ایک دوسرے سے مطمئن دونوں ایک دوسرے کی بھرپور تسلی کر کے خیمے سے نکلے پھر ہوا کیا چومی سخی عباس نے رہوار کی گردن باجی کافی آپ ڈھونڈیے گا بھائی جان کافیوں کا لطف لیجئے گا باقی جو مصرے کا لے جو زور کا لے جو جس شے کا لطف لے سکے وہ لے ضرور چومی سخی عباس نے رہوار کی گردن اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن اب اگر مجھے یہاں پہ پہلے براق بتانا پڑے تو پھر داد آئے تو پھر میرے پڑھن تھی آفرین ہے چومی سخی عباس نے رہوار جن لوگوں نے قبلہ محسن نقوی شہید اللہ مقاموں کو سن رکھا ہے نا وہ چہرے یقیناً یہ سفید ریش بزرگ جو بیٹھے انہوں نے سنا ہوا ہے لطف لیجئے گا فرماتے ہیں چومی سخی عباس نے رہوار کی گردن اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن دہلانے لگی فوج کا دل ٹاپوں کی چھن چھن دہلانے لگی فوج کا دل ٹاپوں کی چھن چھن عباس کے ہاتھوں میں تھی کونین کی دھڑکن عباس کے ہاتھوں پہ اللہ کرے باو جی میری دعا ہے مالک عباس باب الحوائج آپ سے بڑی بارگاہ نہیں ہے میرے پاس اس وقت جتنے دوست میرے سامنے بیٹھوں ہیں اللہ کرے جڑا نہ بولے انہوں گرمی لگ دی ہوئے بھوک لگی ہوئے نیند آئی ہوئے تھکا بیٹھا ہوئے شاءاللہ کو عقیدے دا پریز نہ بیٹھا ہوئے باقی ٹیسٹر میں دانشہ لگانے لگاؤں میں نے کہا چومی سخی عباس نے رہوار کی گردن اشہل پہ تھا براق کی رفتار کا جوبن دہلانے لگی فوج کا دل ٹاپوں کی چھن چھن عباس کے ہاتھوں میں تھی کونین کی دھڑکن مالک عباس گھوڑے کی زین پہ تشریف فرما تھے اشہل کی پشت پہ میرا مالک عباس بیٹھا ہوا تھا خیمے سے نکلا میں وہاں پہ جسمانی طور پہ فزیکلی موجود نہیں تھا لیکن میری روح کہیں عالم مانی سے عباس کو اس رنگ میں خیمے سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی جو مجھے محسوس ہوا اللہ کرے میں سمجھا لوں نہ میں سمجھا سکا تو میرا اپنا قصور ہے میری نالائکی ہے عباس کا چہرہ تو نقابوں میں چھپا تھا عباس کا چہرہ تو نقابوں میں چھپا تھا پر روب سے لگتا تھا کہ اشہل پہ خدا تھا جس کا عقیدہ کہ دم نہیں ٹوٹا بولو حیدری پر روب سے لگتا تھا جو انسانی ذہن نے باجی توحید کا روب اپنے ذہن میں بنایا ہوئے اس روب پہ اس وقت میرا مالک عباس فائز تھا چلو بادشاہ کا خطبہ آگے بہت لمبا ہے صرف ایک بند خطبے کا پڑھ لینے دے اچھا مالک عباس رہوار پہ تشریف فرما میدان کے سینٹر میں آئے سامنے 9 لاکھ ادھر اکیلا میرا مالک عباس بادشاہ نے رہوار کی رکابوں پہ زور دیا ایک ہاتھ سے لجاموں کو تھاما ایک ہاتھ سے تلوار کو علم کیا پورے لشکر پہ یہاں سے دائیں سے بلا تشبیہ مالک عباس نے اپنی عین اللہ نگاہ دوڑانی شروع کی آئے ہے باجی لطف بڑا اس گلدہ کو بندہ بعد جی کلہ بے کے بھی سوچے نا سواد بڑا ہے اس رنگ میں عباس 9 لاکھ کو حضور دیکھ رہے تھے 9 لاکھ کی 18 لاکھ آنکھوں کو یہی لگ رہا تھا کہ عباس مجھے دیکھ رہا ہے
اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ ہونے میرے مگروں 3 سوزی کھلون گے، ہر آنکھ کو سرکار یہی لگ رہا تھا علی کا شعر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے۔ بادشاہ نے بات شروع کی، ایک ہی بات گفتگو کو پڑھنا، باقی پھر صحیح ہے۔ رکابوں پہ دور دیکھیں، 9 لاکھ سے مخاطب ہوا علی کا شعر، فرماتے ہیں الحمد کی تعریف بھی تائید بھی میں ہوں۔ میں نے شاید ابھی 20% نہیں پڑھی جی نظم، ابھی 80% باقی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ بند اگر پڑھ رہا ہوں تو وجہ ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمد کی تعریف بھی تائید بھی میں ہوں، آیات کی تقدیس بھی تمجید بھی میں ہوں۔ یا تو میں دسو نبی ایتھوں داد نہیں لبنی تمجید دی، اوتھے پڑھ تو اوتھوں لب جائے گی، تو یا پھر دیو آیات کی تقدیس بھی تمجید بھی میں ہوں، الحمد کی تعریف بھی تائید بھی میں ہوں، آیات کی تقدیس بھی تمجید بھی میں ہوں، باطل کے ہر ایک حرف پہ تنقید بھی میں ہوں، توحید بھی میں وارث توحید بھی میں ہوں، توحید بھی میں وارث، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، توحید بھی میں وارث توحید بھی میں ہوں، توحید بھی میں وارث توحید بھی میں ہوں۔ فرماتے کہتے ہو تو چہرے سے نقابوں کو ہٹا دوں، کہتے ہو تو چہرے سے نقابوں کو ہٹا دوں، بولو تمہیں اس دشت میں اللہ دکھا دوں۔ جو بولے ہیں آپ کا ڈھیر سارا شکریہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اسی عقیدے پہ زندہ ہوں، اسی عقیدے پہ مرنا پسند کروں گا۔ قبر حسین کی شبیہ پہ کھڑا ہوں، مالک عباس کے علم میرے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں، باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، حسین کے ماتمی عزادار سادات و غیر سادات میرے سامنے تشریف فرمائیں، اتنی معتبر چیزوں کو گواہ بنا کے قسم کھا رہا ہوں مولا مجھے اگلا سانس سنائے اگر میں آپ کو رلانے کے لیے غلط کہوں، کربلا کا 9 لاکھ حسین کے لیے نہیں عباس کے لیے آیا تھا۔ کوئی بندہ یہ ذہن میں غلط فہمی نہ رکھے کہ حسین کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے، یہ صرف میرے مالک عباس کے لیے۔ میرے پیچھے بڑے بھائی کی حیثیت ہے، بابا جی میں ان کا مولا کو گواہ بنا کے اتنا ادب کرتا ہوں جتنا ایک بھائی کا کیا جاتا، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، ساری زندگی گزر گئی، داڑھیاں سفید والے بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ خطوط پڑھ کے دیکھیں یزید ملعون کے، اس نے کم از کم 36 ریاستوں کے حکمرانوں کو یہ خط میں لکھا ہے، اس نے کہا تمہارے پاس جتنے کرائے کے قاتل، جتنے ڈاکو، جتنے بدمعاش، جتنے بدنام زمانہ مجرم لوگ ہیں نا، وہ سارے میرے پاس بھیجو، میری جس سے جنگ ہے اس کے بھائی کا نام عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی، جو بندہ عباس کو نہیں روتا نا اسے کوئی حق نہیں ہے حضور عالیہ کی چادر کو روئے۔ بی بی کے برقعے کا دوسرا نام عباس ہے۔ زیادہ سے زیادہ میرے وقت میں بالکل 5 منٹ بچے ہیں، میں اسی میں سلام کر رہا ہوں۔ میں زحمت دیتا نہیں کبھی ماتمی کو، آپ میں سے جو بندے کربلا گئے ہو ذرا ایک لمحے کے لیے ہاتھ تو کھڑا کرو، میں قربان جاؤں۔ تقریباً آدھے اجتماع سے ماتمی عزادار بزرگ کربلا گئے ہیں، یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، میں اپنے پتر تو میں قربان کر دے عباس دی غربت تو۔ تاریخ کہہ رہی ہے ایک طرف 9 لاکھ مخفی صاحب، ایک طرف 72، دونوں لشکروں میں جس بادشاہ کا قد سب سے بڑا تھا نا اس کا نام ہے عباس۔ نہیں آپ کو شاید بڑے قد کا اندازہ نہیں ابھی، ورنہ اتنی ہائی نہیں ہوتی، ادھر تو مجھے چھوڑنا پڑ جاتا۔ قبلہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے سرکار وفا کا جو حلیہ لکھا ہے، سرکار وفا کی جسامت لکھی ہے، وہ فرماتا ہے اتنا دراز قد جوان تھا میرا مالک عباس، جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا نا تو پاؤں کے انگوٹھے زمین پہ لکیر کھینچتے جاتے تھے۔ خود آپ سوچئے گا کتنا دراز قد جوان ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے جب وہ رکابوں میں پاؤں رکھتے تھے تو سرکار کے گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے، اتنا دراز قد جوان تھا۔ تسی میں نے اس لفظ تو بعد آکھو گا نا چھٹ دے تو میں مولا دی قسمیں چھٹ دیں گا، اتنا دراز قد جوان میرا مالک عباس۔ کربلا جا کے دیکھو سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی، اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جدے منہ چو ہے نہیں نکلی، باقی جیڑا یہ ساڑھا مہمان ہے، سب سے چھوٹی قبر ہے۔ باجی قبلہ علامہ طاہر جرولی نے سرکار وفا کی قبر کا حجم لکھا ہے، جو اصلی قبر نیچے ہے، جس کی زیارت اوپر سے کرتے ہیں یہ نہیں، یہ خول ہے، یہ قبہ ہے، اصل قبر نیچے ہے۔ وہ فرماتے کتنی قبر ہے عباس کی؟ کل کتاب
جتنی ایک کتاب ہوتی ہے نا اتنی قبر ہے بھائی جان اس جوان کی جو گھوڑے پہ بیٹھے تو پاؤں پہ انگوٹھے خط کھینچتے جائیں، گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں رکھے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکرائیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے اتنا دراز قد جوان اور قبر صرف ایک کتاب جتنی کیوں ہے؟ مجھے موت آ جائے اگر میں غلط کہوں۔ خصائص العباسیہ والے نے لکھا قطعوا بأسیافہم یدیہ ورجلیہ، غلط پڑا گیا ہے کہ غازی کے ہاتھ کاٹے گئے، صرف ہاتھ نہیں کاٹے گئے۔ غازی کا مجرم ہوں اگر غلط کہوں، کوئی غازی کے ہاتھ کاٹ گیا، کسی نے غازی کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ جب غازی زین سے اترا شمر نے اعلان کرا دیا جس نے کوئی علی سے بدلہ لینا ہو آ جاؤ۔ غازی اتر گیا ہے، ہاتھ ہے نہیں۔ ایک وقت میں 9 لاکھ کتے نے غازی کو مارنا شروع کیا۔ تیر والے نے تیر مارا، تلوار والے نے تلوار، خنجر والے نے خنجر۔ مجھے ممبر کی قسم ہے پڑا رہا بغیر ہاتھ اور پاؤں کے عباس غازی کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا۔ 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے میں غازی کو اٹھاؤں لیکن مجبوری بن گئی تھی۔ حسین غازی کے جس حصے کو ہاتھ لگاتے وہ حصہ ہاتھ میں آ جاتا، غازی نیچے رہ جاتا۔ تڑپ کے حسین نے کہا زینب مجھ سے غازی خیمے نہیں لایا۔ اللہ رحمت اللہ۔